بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے صفحہ نمبر 13 میں یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ آگے دیکھیے وَجُمْجُمَةٌ مِثْلُ الْعَلَاةِ كَأَنَّمَا وَعَى الْمُلْتَقَى مِنْهَا إِلَى حَرْفِ مِبْرَدِ، یہ بھی اس ناقہ کی ہی صفت بیانی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بھی جمجمتن جمع جماجم، اس کا معنی ہوتا ہے کھوپڑی یا کنویں اور لکڑی کے بڑے پیالے وغیرہ کو بھی کہتے ہیں جمجمتن جمع جماجم۔ یہ مثل ہے مثل العلات، العلات سندان کو بولتے ہیں۔ سندان مطلب لوہار، جس پر لوہا رکھ کر کے کوٹتا ہے نا لوہار، اس لوہے کو بولتے ہیں سندان، ٹھیک ہے، سندان، سندان آہن گراں، ٹھیک ہے۔ کأنما وعا الملتقى منها، وعا یعی وعین، اس کا معنی ہوتا ہے مل جانا، جڑ جانا، اور الملتقى، ملتقى مطلب جوڑ، الملتقى مطلب جوڑ، منہا، اس کے اندر جو ہا ضمیر ہے وہ اس کی کھوپڑی کی طرف لوٹ رہی، یعنی اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ الا حرف، حرف جمع احرف، اس کا معنی کنارہ، اور مبرد، مبرد ریتی کو بولتے ہیں، ریتی، تو معنی کیا ہو جائے گا وَجُمْجُمَةٌ مثل العلات، اور اس کی کھوپڑی یعنی اس ناقہ کی کھوپڑی مثل العلات، سندان کی مانند ہے، سندان کی مانند سخت ہے، یعنی وہ لوہا جس پر لوہار لوہے کو رکھ کر کے کوٹتا ہے۔ وَجُمْجُمَةٌ، اور اس کی کھوپڑی مثل العلات، سندان کی مانند سخت ہے، سندان کی مانند ہے، سندان کی طرح ہے، یعنی سندان کی مانند سخت ہے۔ کأنما وعى الملتقى منها، گویا کہ اس کی کھوپڑی کا جوڑ، گویا کہ اس کی کھوپڑی کا جوڑ، ابھی اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ کأنما وعى الملتقى منها، گویا کہ اس کی کھوپڑی کا جوڑ الى حرف مبردی، الى حرف مبردی، ریتی کے مانند سخت ہڈی کے کنارے سے مل گیا ہے۔ اب وعا کا ترجمہ کریں گے، گویا کہ اس کی کھوپڑی کا جوڑ الى حرف مبردی، ریتی کی مانند سخت ہڈی سے، ریتی کی مانند سخت ہڈی کے کنارے سے جڑ گیا ہے یا مل گیا ہے۔ اس کا ترجمہ آخر میں کریں گے، ریتی کی مانند سخت ہڈی کے کنارے سے مل گیا ہے یا جڑ گیا ہے۔ آگے دیکھیے وَخَدٌّ كَقِرْطَاسِ الشَّامِ وَمِشْفَرٌ كَسِبْطِ الْيَمَانِ قَدُّهُ لَمْ يُجَرَّدِ، یہ بھی اس ناقہ کی صفت ہی بیان ہو رہی، یہاں پہ اس کی صفت کو ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ خد جمع خدود، اس کا مطلب ہوتا ہے گال، ٹھیک ہے۔ وخد اے لہا خد، وخد لہا خد، رخسار۔ قرطاس کاغذ، اس کی کئی لغت آتی ہے، قرطسن، قرطسن، قرطاسن اور قرطاسن، قرطاسن، ٹھیک ہے۔ الشامی اے الرجل الشامی، شام کی طرف یہ منسوب ہے، شامی کاغذ کی طرح۔ ومشفر، مشفر بولتے ہیں اونٹ کے ہونٹ کو۔ السبت، سبت بولتے ہیں دباغت دیا ہوا چمڑا جو ملائم ہو جاتا ہے۔ یمانی الرجل الیمانی۔ قدہ، قد یقد قدن، لمبائی میں کاٹنا، ٹھیک ہے۔ اور لم یجردی، جردہ باب تفعیل سے، جردہ الشیء کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا کر دینا، جردہ الشیء، تو معنی کیا ہو جائے گا وخد اے لہا خد، اس کا رخسار، اونٹنی کا رخسار، کقرطاس الشامی کی، شامی کاغذ کی مانند ہے، شامی کاغذ کی طرح ہے، یعنی ملائم ہے۔ وخد، اور اس کا رخسار، کقرطاس الشامی، شامی کاغذ کی مانند ہے۔ ومشفر، اور اس کا ہونٹ، کسبط الیمانی، کسبط الیمانی، یمنی دباغت دیے گئے چمڑے کی طرح نرم ہے۔ ومشفر، اور اس کے ہونٹ، کسبط الیمانی، یمنی دباغت دیے ہوئے چمڑے کی طرح نرم ہے، ملائم ہے۔ قدہ لم یجردی، جس کی تراش، جس کا کاٹنا یا جس کی تراش لم یجردی، ٹیڑھی نہیں کی گئی ہے، یعنی جس کو اسموتھلی کاٹا گیا ہے، سیدھا کر کے کاٹا گیا ہے۔ قدہ، جس کی تراش، جس کا کاٹنا، لم یجردی، ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے، جس کی تراش ٹیڑھی نہیں کی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وعینان، وعینان کالماویتین استکنتا بکہف
بکہف حجاج صخرت قلت موردی، قلت موردی، صخرتن ہونا چاہیے کیونکہ قلت موردی اس کی صفت ہے، ای من صخرتن۔ چلیے معنی دیکھیے پہلے عینان، یہ عین کی تسنیہ ہے، یعنی لہا عینان ہے، لہا عینان ہے، عین جمع عیون، عینان تسنیہ ہے آنکھ، ماویتن، ماویتن یہاں پہ ماویتین تسنیہ ہے، آئینہ اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ استکنتا، استکنتا باب استفعال سے چھپنا، جاگزی ہونا۔ بکہفے، کہفے، کہفن جمع کہوف میں ہوتا ہے غار، کہفے یہاں پہ تسنیہ ہے، اور حجاجن جمع حججن، ابرو کی ہڈی، حجاجن جمع یا حجاجن یہاں پہ لکھا ہوا ہے، حجاجن حجاجے، تو حجاجن جمع حججن، ابرو کی ہڈی۔ صخرتن معنی معلوم ہے چٹان، پتھر۔ قلتن، قلت موردی، قلتن، قلتن کا معنی ہوتا ہے آنکھ یا چٹان کا گڑھا، قلتن آنکھ یا چٹان کا گڑھا۔ اور مورد، مورد گھاٹ کو بولتے ہیں، یہاں مظروف مراد ہے، یعنی پانی مراد ہے، مظروف سے مراد کیا لیں گے؟ پانی، ٹھیک ہے، آب، آب یہاں پہ مراد ہے، پانی۔ تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وعینان یعنی لہا عینان، اور اس اونٹنی کی دونوں آنکھیں کالماویتین، دو آئینوں کی مانند چمکدار ہیں، وعینان اور اس اونٹنی کی دو آنکھیں کالماویتین، دو آئینے کی طرح ہیں، یعنی آئینے کی طرح چمکدار ہے، صاف شفاف ہے۔ وعینان اور اس اونٹنی کی دونوں آنکھیں کالماویتین، دو آئینوں کی طرح ہے۔ استکنتا جو دونوں جاگزی ہو گئے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہم لوگ بعد میں کریں گے، پہلے ادھر سے ترجمہ کرتے ہوئے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ قلت موردی، یہ صخرتن کی اگر اس کو صفت بناتے ہیں تو قلت موردی ترجمہ ہوگا جو پانی کے گڑھے والی، پانی کے گڑھے والی، پتھر کے بنے ہوئے، صخرتن پتھر کے بنے ہوئے، تو اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ صخرتن یہاں پہ ہونا چاہیے، اس کی صفت ہونا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ادھر سے ترجمہ کریں گے، یہاں تک ہو گیا، اس کی دونوں آنکھیں دو آئینوں کی طرح ہے۔ استکنتا بکہف حجاج صخرت یا صخرتن قلت موردی، قلت موردی جو پانی کے گڑھے والی، قلت موردی پانی کے گڑھے والی، صخرتن پتھر کے بنے ہوئے، ابرو کی ہڈیوں کے، دو غار میں جاگزی ہے، دو غار میں چھپا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ استقرتا بھی اس کا معنی دیا، ٹھہرا ہوا ہے، جاگزی ہے۔ تو یہاں سے ترجمہ کریں گے جو پانی کے گڑھے والی، پتھر کے بنے ہوئے، ابرو کی ہڈیوں کے دو غاروں میں جاگزی ہے، چھپا ہوا ہے یا ٹھہرا ہوا ہے، اور اس اونٹنی کی دو آنکھیں دو آئینوں کی طرح ہے، جو ادھر سے ترجمہ کر دیں گے آپ، جو پانی کے گڑھے والی، پتھر کے بنے ہوئے، ابرو کی ہڈیوں کے، ابرو کی ہڈیوں کے دو غاروں میں جاگزی ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد تحوران، تحوران عوار القضا فتراہما کمکہولتِ مزعورۃ ام فرقدی، تحوران لہا اذنان لا تحوران، یہاں پہ بھی کہہ دیں گے لہا تحوران، تحوران یہ تسنیہ ہے، باب فتحہ سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، دفاع کرنا۔ اصل عبارت یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہما تحوران، ہما تحوران عوار القضا، ٹھیک ہے۔ تحوران، تو تحوران کا معنی یہ باب فتحہ سے آتا ہے، پھینکنا، دفاع کرنا، ہٹانا۔ اور عوار، عوار القضا، عوار القضا بولتے ہیں خس و خاشاک کو، یعنی کوڑے کرکٹ کو، کوڑا کرکٹ ہو گیا، تنکا ہو گیا، ٹھیک ہے، عوار القضا۔ فتراہما کمکحولۃ، مکحولۃ مانے سرمگی آنکھیں، مکحولۃ سرمگی آنکھیں، مزعورۃ، مزعورۃ کا معنی ہوتا ہے خوف زدہ، ڈرا ہوا۔ اور ام فرقدی، فرقد جمع فراقد بچڑا، ام فرقد بچے والی نیل گائے مراد ہے یہاں پہ۔ ترجمہ دیکھیے، ہما وہ دونوں، یعنی وہ دونوں آنکھیں، اب ہما جو یہاں پہ محذوف مانیں گے، جس کو مبتدا بنائیں گے تو ضمیر اس کو لوٹا دیں گے عینان کی طرف، ٹھیک ہے، ہما یعنی وہ دونوں آنکھیں، اس اونٹنی کی دونوں آنکھیں، اور واضح کرنے کے لیے ہما تحوران، اس اونٹنی کی دونوں آنکھیں
کوڑا کرکٹ گرد و غبار کو دفاع کرنے والی ہے، پھینکنے والی ہے، ہٹانے والی ہے، جس کی وجہ سے نہایت صاف ستھری آنکھیں، ٹھیک ہے۔ ہما تحوران عوار القضا، اس اونٹنی کی دونوں آنکھیں کوڑا کرکٹ کو یا گرد و غبار کو پھینکنے والی ہیں، دفاع کرنے والی ہیں۔ فتراہما، پس آپ ان دونوں کو دیکھیں گے، یعنی آپ ان دونوں آنکھوں کو دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ کمکحولت، عینین کی صفت ہے، کمکحولت مزعورت ام فرقدی، پس آپ ان دونوں آنکھوں کو دیکھیں گے کس طرح سے کہ وہ ادھر سے ترجمہ کر دیں گے، بچے والی شکاری سے خوف زدہ وحشی گائے کی دو سرمگی آنکھیں کی طرح ہے۔ فتراہما، پس آپ ان دونوں آنکھوں کو دیکھیں گے، وہ دونوں آنکھیں کس طرح سے ہیں؟ کمکحولت مزعورت ام فرقدی، پس آپ ان دونوں آنکھوں کو دیکھیں گے کہ وہ بچے والی شکاری سے خوف زدہ، شکاری سے ڈری ہوئی وحشی گائے کے دو سرمگی آنکھوں کی طرح ہیں، یعنی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، خوبصورتی میں یہ تشبیہ دیا ہے۔ تو وہ دونوں آنکھیں گندگی کو، کوڑا کرکٹ کو پھینکنے والی ہیں، دفاع کرنے والی ہیں۔ فتراہما، پس آپ ان دونوں آنکھوں کو دیکھیں گے کس طرح سے؟ آپ ان دونوں آنکھوں کو دیکھیں گے بچے والی شکاری سے خوف زدہ وحشی گائے کی دو سرمگی آنکھوں کی طرح، یعنی خوبصورتی میں۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اور شعر پڑھتے ہیں، وصادقتا سمع التوجس للسرى لحجس خفی او لصوت مندد، صادقتا ای لہا اذنان، صادقتا سمع التوجس، ٹھیک ہے، لہا اذنان، اس کے دو کان ہیں، لہا اذنان، اس اونٹنی کے دو کان ہیں۔ تو یہ صادقتا گویا کہ خبر ہے، اور مبتدا لہا اذنان یا اذناہا یا ہما، یہاں پہ محذوف مان سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا لہا اذنان ہے تو اور زیادہ واضح ہو گیا، یعنی اس اونٹنی کے دو کان ہیں۔ وصادقتا، دونوں سچے، نہایت درست، صادقتا دونوں کان نہایت سچے، نہایت درست ہیں۔ سمع التوجس کہا جاتا ہے چوکسی سے سننے کی قوت، ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا کر لیں گے؟ اس کے دونوں کان چوکسی سے سننے کے اعتبار سے تیز ہیں۔ صادقتا سمع التوجس، لہا اذنان، اس اونٹنی کے دو کان ہیں، صادقتا سمع التوجس، جو چوکسی سے سننے کے اعتبار سے نہایت ہی سچے ہیں، چوکسی سے سننے کے اعتبار سے نہایت ہی تیز ہیں، ٹھیک ہے۔ لہا اذنان، اس اونٹنی کے دو کان ہیں، صادقتا سمع التوجس، جو چوکسی سے سننے کے اعتبار سے نہایت ہی تیز ہیں، یعنی سچے ہیں۔ توجسہ کا معنی ہوتا ہے آہٹ پر کان لگانا، ٹھیک ہے۔ للسرا، سرا رات کو چلنا، سرا یسری، سرایتن، سریانن، اور سرا مصدر آتا ہے، معنی ہوتا ہے چلنا، رات میں چلنا۔ لے حجسن، حجسن کا معنی ہلکی اور پست آواز، جو سنائی دے لیکن سمجھ میں نہ آئے، اس کو حجس کہا جاتا ہے، خفی، پوشیدہ، چھپا ہوا۔ لصوت، صوت معنی صوت جمع اصوات، آواز، اور مندد کہا جاتا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، منددہ، دددہ صوتا، آواز کو بلند کرنا، تو بلند آواز یہاں پہ کر سکتے ہیں، لصوت منددی، صوت کی یہ صفت ہے تو بلند آواز یا دور کی آواز۔ ترجمہ دیکھیے، وصادقتا سمع التوجس للسرى، اس اونٹنی کے دونوں کان رات کے وقت چوکسی سے سننے کے اعتبار سے نہایت ہی تیز ہیں، نہایت ہی سچے ہیں۔ لہا اذنان، اس اونٹنی کے دونوں کان، صادقتا سمع التوجس للسرى، رات کے وقت چوکسی سے سننے کے اعتبار سے نہایت ہی تیز ہیں، لحجس خفی، ہلکی یا معمولی آہٹ کو، او لصوت منددی، یا دور سے آنے والی آواز کو سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس اونٹنی کے دونوں کان، لہا اذنان، اس اونٹنی کے دونوں کان، للسرى، اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اس اونٹنی کے دونوں کان، للسرى، رات کے سفر میں، لحجس خفی، ہلکی یا معمولی آہٹ کو، او لصوت منددی، یا دور سے آنے والی آواز کو، تیز آواز کو۔ اب کرتے جس کا ترجمہ صادقتا سمع التوجس
توجہ چوکسی سے سننے کے اعتبار سے نہایت ہی تیز ہیں. اس کے دونوں کان رات کے وقت میں ہلکی پھلکی آواز کو یا تیز آواز کو سننے کے اعتبار سے نہایت ہی چوکس ہیں. مطلب وہ اٹھنی ہر طرح کی آواز کو آسانی سے سن لیتی ہے، نہایت ہی حاضر حواس ہے. ٹھیک ہے، چلیے ایک شعر بچ گیا اس صفحے میں، انشاءاللہ اس کا بعد میں کریں گے.